لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, وہ کبھی اسلام سے نہیں بلا کرتا ہے. اسلام کی خوبی ہے, قیصر نے کہا تھا اسلام کی خوبی ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے, جو دین کو اپنا لیتا ہے, جس کے دل میں ایمان بوس کر جاتا ہے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے نہیں بلا کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آج بھی وہی لوگ اسلام سے, وہی لڑکے یا لڑکیاں اسلام سے پھر رہی ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے, اللہ کیا چیز ہے, اللہ کی عبادت کے کیا فائدے ہیں, ایمان کے کیا فائدے ہیں. ایسے ہی لوگ اسلام سے پھرا کرتے ہیں. مسامعین, میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر, تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جاتا ہے, جو تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں کفر کی موت ہوتی ہے, فَأُولَٰئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ, یا لوگ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, ان کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے اسلام جو ابتدا سے پہلے جو نیک کام کیا ہے, یا اب جو مرتد ہونے کے بعد جو نیک کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے مرتد ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, غریبوں کا تعاون کرتے ہیں, غریبوں کا ہیلپ کرتے ہیں, روڈ بنواتے ہیں, سائے بنواتے ہیں, اور بیواؤں کی شادی کرواتے ہیں, یا بیواؤں کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں, ایسے بہت کام کرتے ہیں. اللہ ماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, انہیں کے اعمال دنیا کے اندر بھی ضائع ہوں گے, اب مرنے کے بعد آخرت بھی ان کا اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو اسلام لانے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد, اسلام کو اب سویکار کرنے کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے, اب مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ابھی ہم نے دیکھا یہ وسیم رضوی, ہم نے دیکھا یہ مسلمان تھا, مومن تھا, اسلام سے نکل گیا, کیا ہوا, دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, کہیں اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اپنے گھر والے اس کو جو ہے چھوڑ دیے, جہاں داخل گیا انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی, وہ بھی اس کی کوئی خبر گیری نہیں کر رہا ہے. اب وہ دنیا کے اندر ہی موت حیات کے بیم میں جی رہا ہے, موت حیات کے سبق سے جی رہا ہے. بالکل وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے آتم ہتیا کر لوں, مر جاؤں. تو اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے, آخرت تو ملنا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو دین میں اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے, دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا, مرنے کے بعد اسے جہنم ملے گا, جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو, تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جاتا ہے, اسلام سے پھر جاتا ہے, ایمان لانے کے بعد ایمان کے سائے سے نکل جاتا ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی عمارت سے, اسلام کے سائے سے باہر نکل جاتا ہے. فرماتا ہے من یرتد منکم, تمہیں جو کوئی دین سے پھر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم, جو جس سے اللہ جس سے پیار کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ پیار کرے گا, ویحبونہ, وہ اللہ سے پیار کریں گے. اگر کوئی دین سے پھر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس لائق تھا ہی وہ دین پھر سے پھر جائے, وہ اس لائق تھا ہی دین پھر جائے. اللہ کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, وہ اس لائق تھا ہی. اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف ایسے لوگوں کو اس اسلام کے سائے میں لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ہی مسلمان جو اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہیں, لڑکے ہوں لڑکیاں اسلام سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اور جاپان نے کہا وہ دنیا کے اندر بڑی تعداد میں غیر مسلمان ہو رہے ہیں اور بڑی محبت سے مان رہے ہیں.
یہ دیکھیے یہ لوگ نکل رہے ہیں جن کو جو اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، وہ خاندان میں مسلم گھرانے پیدا ہو گیا، وہ اتنا ہی اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو جانا نہیں، اسلام کی خوبی کو اس نے پہچانا نہیں، بھائی پیدا ہوا اتنا ہی تھا۔ اسلام یہی وجہ ہے کہ غیروں کے بہکاوے میں آ گیا، کبھی لالچ جو پیسے کا تھا، کبھی لالچ لڑکی کا تھا، کبھی لالچ خوبصورتی کا تھا، اس لالچ میں وہ اسلام سے نکل گیا، اور اللہ کہتا ہے اس لائق تھے ہی چلے گئے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی قوم کو لائے گا یحبونہم، جس سے اللہ پیار کرے گا، ویحبونہ، اور اللہ اسے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، یحبونہ، اللہ سے پیار کریں گے۔ دیکھ میں نے کہا آج دنیا کے اندر بڑی تعداد میں غیر مسلم، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو یا حنادق ہو، بڑی تعداد اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے سائے تلے آ رہے ہیں، اسلام کے اسلام کو سویکار کر رہے ہیں، اور اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم اب تو سخت نہیں ہیں، وہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو توفیق دے، اسلام پڑھنا ہے تو ہمیں باقی رکھے، اتنا صراط المستقیم دعا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ایسے اللہ پاتا ہے اذلۃ المؤمنین، ایسے لوگ ہوں گے مومنوں پر حمدل ہوں گے، یہ جو ہوں گے مومنوں پر حمد ہوں گے، ایسے کافرین اور کافروں سخت ہوں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ولا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جب کوئی اسلام لاتا ہے تو مخالفین اس کے خلاف جو ہے بہت سی باتیں نکالتے ہیں، اس کے خلاف بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، تو کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کون کیا کہہ رہا ہے کہا کرے، کون کیا بول رہا ہے بولا کرے، کون کیا سوچ رہا ہے سوچا کرے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، اسی پر وہ خوش ہوتا ہے، کسی کہنے والے کی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسلام کی خوبی ہے کیونکہ وہ اسلام جو لایا ہے وہ پڑھ کے لایا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ دیکھیں گے بہت سی لڑکیاں ہیں یورپ کے اندر، افریقہ ہو، یورپ ہو، امریکہ کے اندر بہت سی لڑکیاں ہیں جو کبھی گائیکار ہوا کرتی تھی، سنگر ہوا کرتی تھی، کبھی ہیروئن ہوا کرتی تھی، بڑی اعلیٰ افسر ہوا کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں مجھے سکون نہیں ہے، گرچہ ہم سنگر ہیں، پیسے کی کمی نہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، گرچہ ہم ہیروئن ہیں، بہت اونچے منصب پر ہیں، لیکن دیکھا وہاں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، سب کچھ ہے دل کو سکون نہیں ہے، دل قرار نہیں ہے۔ اس بات کو محسوس کیا اور اسلام کو اس نے اسٹڈی کیا، اسلام کو پڑھا، اس نے پایا اگر سکون کہیں ہے اسلام کے سائے میں ہے، اگر کہیں اطمینان ہے اسلام کے سائے میں ہے، اگر کہیں کسی کو امن ہے، دماغ کی شانتی ملے گی تو امن اسلام کے سائے میں ہے، اگر حفاظت ملے گی، کوئی محفوظ بنے گا اسلام کے سائے کو محسوس کیا۔ اب بہت سی لڑکیاں تعداد لمبی اس کی ہے جس کا موقع نہیں ہے، اگر کسی بھی ان لوگوں پہ بات کی جائے نہیں بات ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا میدان اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ بھائی اللہ ماتا ہے کہ کسی کی پڑھا بات نہیں کرتے ہیں، اللہ ماتا ہے اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ فضل کو چاہتا ہوتا ہے، اللہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو چاہتا دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ پتہ ہے فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اسلام جو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل، اس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اسلام، اگر ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا تحفہ دیا ہے، اسلام کا تحفہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اب اسلام مسلمان بنایا ہے،
ہمیں چاہیے کہ اس پر شکر ادا کر، اللہ شکر ادا کرے، ایک بار نہیں ہزاروں بار شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ ممکن تھا کہ ہمیں یہودی بناتا، ہمیں عیسائی بناتا، مجوسی بناتا۔ ہم صبح صبح اٹھتے، ہم آگ کی پوجا کرتے، صبح صبح اٹھتے ہم گائے بیل بکری کی پوجا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ مسلمان بھائی، اللہ فرماتا ہے غافل اللہ یؤتی من یشاء، اسلام کے اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیا کرتا ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس میں خوش، یہ اللہ نے ہم کو اس لیے چنا، اس کے چنا، ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام کو چنا، ہم کو جو ہے مسلمان بنایا، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے یہ۔ ورنہ دیکھیے ان لوگوں کو اسلام کی شوقت سے محروم ہے، اسلام کی نعمت سے محروم ہے، وہ صبح صبح اٹھتا ہے کھنجی چلاتا ہے، کھینچ جاتا ہے، کو صبح صبح اٹھتا ہے گوبر پہ لگ جاتا ہے۔ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، وہاں وضو کرتے ہیں، مسجد آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا آپ پر فضل کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اللہ آتا ہے فضل اللہ یؤتی من یشاء، اسلام اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اسلام کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ بات ہے کہ واللہ واسع علیم، اللہ کا بڑا علم والا ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ اسلام بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کی قدر کی جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بہت سے لڑکے، بہت سی لڑکیاں ہیں جو غیروں کی میٹھی میٹھی اور چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں ہیں، کئیوں لڑکیاں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو کبھی فاطمہ تھی، کبھی صدیقہ ہوا کرتی تھی، کبھی عائشہ ہوا کرتی تھی، آج وہ اس کا نام کچھ اور ہو گیا ہے، آج اس کا نام کچھ اور ہو گیا ہے، اسلام کے سائے نکل چکی ہیں، کفر کے سائے میں آ گئی ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ جو ہے بولتے ہیں کہ گدھا دیکھا کا نہ گھاٹ کا، یہ معاملہ ہے، پریشان کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے لوگ جو کرتے ہیں، اپنے ایک پلاننگ بنی ہوئی ہے لو جہاد کے نام پر، یہ کچھ نہیں ہے، گھر واپسی کے نام پر پلاننگ کی گئی ہے کہ ہمارے لڑکیوں کو وہ جو ہے پہلے لالچ دیتے ہیں پیسوں کی مسئلہ دیتے ہیں، اور اس کو اپنے دامن عشق کے اندر اس کو پھنساتے ہیں، جالے فریب عشق میں پھنساتے ہیں، اور لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، ان کے بعد آ جاتی ہیں اور ان سے شادی کر لیتی ہیں، زیادہ نہیں جو 4 سال 5 سال رکھتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، 4 سال 5 سال رکھتا ہے، اس کا استحصال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جب جوڑتا ہے اس کو چھوڑ لات مار دیتا ہے۔ یہ خوب ہو رہا ہے۔ ایسے کئی واقعات میں نے پڑھے ہیں، بمبئی شہر کے پڑھے ہیں۔ ایک لڑکی جو بہت اچھی لڑکی تھی، یہ لڑکا اس کو محبت کا جال پھینکتا ہے، دامے محبت میں، جالے محبت میں، فریب میں جو اس کو مطلع کرتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کو ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، لکوڑی بن جاتا ہے، گھر بیٹھا ہوتا ہے، کئی بچے ہو جاتے ہیں، یہ عورت پریشان ہوتی ہے، کیا کرے، بچے کو کیسے پالے، بچے کے پالنے کی خاطر وہ اسکول پکڑتی ہے، پڑھانے کے لیے اسکول پڑھانے جاتی ہے، اسکول کے اندر بھی وہ سیف نہیں ہے، وہاں بھی اس کے ساتھ جس سے استحصال کیا جاتا ہے وہ سب دیکھتی ہے، آخر جب برداشت سے باہر ہوتا ہے، وہ آتم ہتیا کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ سوچئے اس کو کیا ملا، دنیا بھی نہ ملی، دنیا بھی راست نہ آیا، اور جنت بھی، دین بھی راست نہ آیا، نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی۔ ایسے کئیوں واقعات ہیں ملتے رہیں گے، ہو رہا ہے ایسے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کہا تھا قرآن کریم کے اندر، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان مردوں کی جماعت، اے مسلمان لڑکوں کی جماعت سنو، کسی مشرکہ عورت سے، شرک کرنے والی عورتوں سے، بتوں کی پوجا کرنے والی عورتوں سے، آگ کی پوجا کرنے والی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، کسی مشرکہ شادی نہ کرو، حتی، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، اسلام لے آتی ہیں تو ٹھیک ہے،
شادی کر لو، لیکن اس میں بھی چیک کرو، یہ بھی یہاں پہ بھی ضروری ہے کہ آدمی احتیاط کرے، کیونکہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بہت سی لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیاں صرف جو ہے نام کو مسلمان ہوتی ہیں، کسی مسلمان لڑکے شادی کر لیتی ہیں، اپنے اندر بہت بیماری پالتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک لڑکا تھا جو اس نے مغربی ملک میں پڑھا، مطلب کہ امریکہ میں پڑھا، انگلش کا ماہر ہوا، اس نے جو ہے چونکہ انگلش کا ماہر تھا، اس نے غیر مسلم میں دعوتی کام شروع کیا، اس کی دعوت میں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے تھے، بہت سے یہودی عیسائی مسلمان ہو رہے تھے، جو انگریزی جاننے لگا تھا، ابھی اس کی مادری زبان تھی، قرآن سمجھتا تھا، حدیث سمجھتا تھا، بہت تیزی میں کام کر رہا تھا۔ اس بات کو یہودی نے محسوس کیا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو ہمارے بہت سے بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، چاہا کیسے اس کے ہمیں بند قائم کیا جائے، کیسے اس کی اس طوفان کو روکا جائے۔ سے ایک لڑکی کو تیار کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے اس کے رحم کے اندر ایڈس کا کیڑا ڈالتا ہے، ایڈس کا کیڑا ڈالتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ایڈس ہو گیا ہے، اس کے اندر مکمل طور پیڑت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ شادی کرواتی ہے، اس کو لڑکی جو ہے مسلم ہونے کا ڈھونڈ چاہتی ہے، کہتی ہے ہماری قوم نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ مسلمان جو سیدھے سادے ہوا کرتے ہیں، زیادہ مکر نہیں جانتے، تدبیر نہیں جانتے، زیادہ مکاری نہیں جانتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس لڑکی سے شادی کرتے ہیں، لڑکی اب جو ہے اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے، جب لڑکی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈس کی بیماری اس کو بھی لگ گئی ہے، ایڈس کی بیماری اس کو بھی ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے ایک دن چپ کے نکل جاتی ہے۔ اس سے خوب ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، مومن مردو، کسی غیر مسلم شادی نہ کرو یہاں تک کہ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، فرماتا ہے کہ ایک غلام، ایک کنیز مسلمان بھی، غلام مسلمان بھی ایک امیر رئیس سے زیادہ لڑکی سچی ہے۔ ایک غیر مسلم جو بہت ہی رئیس ہے، خوبصورتی کی وہ بے مثال خوبصورتی ہے، لیکن وہ مشرکہ ہے، اس کے مقابلے میں کالی کلوٹی ایک لونڈی بھی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک کالی کلوٹی لونڈی بھی اس کے مقابلے میں جو بہت حسین ہے، بہت دولت والی ہے، پیسے والی ہے، لیکن مومن نہیں ہے، اس سے اچھی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، اللہ فرماتا ہے حتى يؤمنوا، اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، اے مسلم لڑکیوں سنو، کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایک غلام لڑکا بھی، ایک نوکر لڑکا بھی، خادم لڑکا بھی، کالا لڑکا بھی اس مشرک سے زیادہ اچھا ہے جو امیر ہے، بہت خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، غریب ہے، کالا کلوٹا زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون النار، کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ تم جہنم لے گا، وہ تم جہنم میں جانے کی دعوت دے رہا ہے، یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم میں جانے دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ تعالیٰ جنت بلا رہا ہے، اللہ تم کو جنت میں بلا رہا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کرو گے اس سے تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے، اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت جاؤ، اللہ کو یہ پیار ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، اللہ تم کو اللہ تم کو معاف کر دے، تم کو بخشش کا پروانہ دے، اللہ چاہ رہا ہے۔ اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جنت جانے کی بھی کرو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب اس کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں پیدا کر دیا، اچھا لباس دے دیا، چھوڑ دیا، بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے اس کی صحبت ہے، کس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کر رہا ہے، فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، تو چاہیے اپنے بچوں کو فکر کرے، انہیں اس کی دینی تربیت کرے، دین کے ڈھانچے بٹھا لے، سب سے پہلی چیز کو سکھائے کہ توحید کیا ہے،
اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کی ویلو کیا ہے۔ آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، وہ زمین کا مالک ہو جائے، پھر بھی اگر اس توحید نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بدل کا کپڑا وہ بھی اپنا نہیں ہے، اگر اپنا ایمان اندر ہے سب سے امیر انسان ہے، وہ سب سے امیر ہے، غنی انسان ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے پہلی جو دعوت دی جائے گی بچوں کو توحید، بچوں سے سکھایا جائے گا توحید کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے کہ جب حضرت یعقوب بوڑھے ہو گئے تھے، مرض موت میں تھے، مرض الموت میں تھے، مرنے کے قریب تھے، اپنے بیٹوں جمع کیا تھا اور کہا تھا اے میرے بیٹو ما تعبد من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ہے یعقوب نبی ہے، ان کا بیٹا بھی یوسف نبی ہے اور ان کے بھائی ہیں۔ نبی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبد من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ صحیح میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا تم لات کو پوجو گے، منات کو پوجو گے؟ کیا تم قبروں کی پوجا کرو گے؟ کیا تم غیر اللہ کی پوجا کرو گے؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بیٹو یاد رکھو موحد رہنا، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، عبادت اللہ کی ہوگی، پیروی رسول کی ہوگی، یہی کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ حضرت یعقوب بیٹو کہہ رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے میرے ابو ڈرنے کی بات نہیں ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل ذات الہ واحدہ، اے میرے ابو جان ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ابو کے رب ابراہیم اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں ابراہیم، دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کو بتوں کے بعد سے بچانا۔ اندازہ کیجئے نبی ہیں کتنے فکر مند ہیں اپنے اولاد تعلق سے، کتنی فکر ہے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی۔ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرما، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بتوں کے بعد بچا۔